الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق ويؤتي عليه ما لا يؤتي على العنت. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. 25واں پارہ سورہ شورى کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. جو شخص صبر کرتا ہے اور اپنے اوپر زیادتی کرنے والے کو معاف کر دیتا ہے تو یہ بہت اونچے ثواب کی اور نصیب کی بات ہے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تلاوت کیا ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مہربان ہے. ان اللہ رفیق، اللہ تعالیٰ مہربان ہے. یحب الرفق، مہربانی کو، نرمی کرنے کو اللہ پسند کرتا ہے. وَيُعْطِيهِ عَلَيْهِ مَا لَا يُعْطِيهِ عَلَى الْعَنَتِ. اور نرم مزاج شخص کو اللہ اتنا کچھ دیتا ہے کہ اس کے مقابلے میں سخت مزاج کو اتنا نہیں دیتا. اپنی رضا ہو گئی، دیگر انعامات ہو گئے، وہ سختی کرنے والے کے ساتھ اتنا معاملہ عطایا کا نہیں ہوتا جتنا عطایا کا معاملہ اللہ تعالیٰ کا نرمی کرنے والے کے ساتھ ہوتا ہے. ہم ربیع الاول کے مہینے سے پہلے معاشرتی باتیں کر رہے تھے کہ جس سے معاشرے میں امن سکون آتا ہے، آپس میں خیرخواہی اور ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ دوسرے کو خیر پہنچانے کی کوشش کی جائے، کسی کی غیبت نہ کی جائے، چوری نہ کی جائے، دھوکہ نہ دیا جائے، ظلم و زیادتی نہ کی جائے اور غصہ برداشت کیا جائے. یہاں تک ہم پہنچے تھے کہ غصہ پی لینے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. بھلے بعض جگہوں میں، بعض مواقع پہ انتقام کی بھی اجازت اور بدلے کی بھی اجازت ہے، لیکن اس کے باوجود معاف کر لینے کو اور غصہ پی لینے کو زیادہ پسند کیا گیا ہے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چچا ہیں، ان کی شہادت پر آپ بہت پریشان ہوئے تھے اور آپ نے فرمایا کہ میں اگر کوئی آئندہ معرکہ ہوا تو ڈبل ماریں گے، زیادہ ماریں گے ان کے، اس طرح دکھ کا اظہار کیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ معاف کر دیں تو زیادہ اچھی بات ہے، اور اگر بدلہ ہے بھی تو ایک کا ایک کے ساتھ ہے، لیکن اگر معاف کر دیں تو زیادہ اچھی بات ہے. اللہ کو پسند یہی ہے. تو آج کی ہمارے گزارشات میں نرمی اور تحمل، رفق یعنی احسان کا معاملہ کرنے والے کے انعامات اور جو ثمرات، جو فضائل حدیث میں بیان کیے ہیں وہ بیان کر رہے ہیں.
ایک تو مقام کی بات ہے کہ غصے کو استعمال نہ کرنا آتا تو ہے اور اس کو پی جانا. اس سے اونچا مقام ہے حلم کا، رفق کا، نرمی کا. یعنی بندہ جب مجاہدے سے گزرتا ہے، ایک تو غصہ پی رہا ہے اور پتہ چل رہا ہے کہ اس کو غصہ آیا ہوا ہے. غصہ پی رہا ہے، پتہ چل رہا ہے کہ غصہ آیا ہوا ہے. اس مجاہدے سے بندہ جب آگے گزرتا ہے تو پھر اگلے بندے کو یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ یہ ناراض بھی ہوا ہے اور غصہ پی رہا ہے. اس مقام کو حلم کہتے ہیں. واللہ یعلم ما فی قلوبکم وکان اللہ علیما حلیما علیما. اللہ تمہارے دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، وہ بردبار ہے، جانتا ہے، بردبار ہے، حلیم ہے، جلدی انتقام نہیں لیتا، ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے. بردبار ہے، جلدی غصے میں نہیں آتا، جلدی سزا دینے کے لیے فیصلہ نہیں کرتا. بہت بڑے بڑے گناہ گاروں کو کتنی صدیاں، باغیوں کو، گناہ گار تو کمزور چیز ہے، باغیوں کو اللہ تعالیٰ نے کئی صدیاں جو ہے وہ ڈھیل دی ہے. تو رفق، حلم، یہ اونچا مقام ہے. فرمایا انما العلم بالتعلم. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ علم تب آئے گا جب علم پڑھیں گے، سیکھیں گے، ویسے تو نہیں آئے گا. اور جو چیز بھی ہے اس کا سیکھنے سے تعلق ہے. وَإِنَّمَا الْحِلْمُ بِالتَّحَلُّمِ. حلم، بردباری، کہ تیوڑی بھی نہیں چڑھائی اور جاہل کو یوں ہی درگزر کر دیا، یہ حلم ہے. جس کو قرآن نے 19ویں پارے میں فرمایا نا، اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. ایک فضول بندہ کہہ رہا ہے، بس یہ گزر گیا. انما الحلم بالتحلم. حلم، بردباری بھی آئے گی لیکن اس کو بھی سیکھنا پڑے گا، اس کو بھی سیکھنا پڑے گا. جب مجاہدہ ہوگا، بار بار اپنے اوپر نرمی کو بتکلف کر کے لائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ حلم کی دولت بھی عطا فرما دیں گے. وَمَن يَتَخَيَّرُ الْخَيْرَ يُعْطَهُ. جو شخص خیر کو پسند کرتا ہے، نیکی کو، اعتدال کے راستے کو، بردباری کو، عفو درگزر کرنے کو، خیر کے بہت معنی ہیں، مال بھی اس میں داخل ہے، اس کو عطا کر دی جاتی ہے. جو پسند کرتا ہے اچھائی کو، اچھائی اسے عطا کر دی جاتی ہے. جو بھلائی کو پسند کرتا ہے، بھلائی اسے عطا کر دی جاتی ہے. وَمَن يَتَّقِ الشَّرَّ. اور جو شخص اپنے آپ کو برائی سے بچانا چاہتا ہے اور اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے، منکرات سے جو شخص اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، بچ کے رہتا ہے، بچانا چاہتا ہے، تو اللہ اس کو بچا بھی دیتا ہے. جہاں اس کے بچنے کی ہمت ہے وہاں اس کا کام ہے، جہاں اس کے بچنے کا بس نہیں ہے وہاں اللہ بچا لے گا. اب گندی مجلسوں میں جانا، گانے بجانے، یہ وہ اس کے بس کی بات ہے، یہ نہ جائے. اور کہیں ایسی جگہ ہوئی کہ اس کا بس نہیں ہے تو ادھر ان کا ریڈیو اور ٹی وی ہی خراب ہو جائے گا. وہ لگاتے رہیں گے، بار بار لگاتے رہیں گے. یہ کیا بات ہے، یہ چلتا کیوں نہیں ہے؟ اور اس کو نہیں پتا کہ ادھر کچھ اللہ والے بھی بیٹھے ہیں، اب کیسے چلے گا؟ اللہ نے ان کی دعا قبول کی ہوئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام سے پہلے، جب آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس سے پہلے کچھ ساتھی لے گئے کہ ایک پروگرام ہے. آپ نے کہا یار میرا دل نہیں چاہتا اس طرح کے پروگراموں میں. تو جیسے وہ زبردستی لے گئے اور آپ پر نیند کا غلبہ ہو گیا، آپ سو گئے. پروگرام ختم ہوا تو ساتھیوں نے جگایا کہ چلو. ایک واقعہ یوں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا میں نہیں جاتا ہوں. ساتھیوں نے کہا نہیں، ہم آپ کو لے کے جائیں گے. جیسے عرس وغیرہ ہوتے تھے، چیزیں لوگ جمع کر کے لاتے پھر بیچتے تھے، یہی طریقہ تھا. تو اس میں کچھ اس طرح کی باتیں بھی لاہو لعب کی بھی ہو جاتی ہیں. آپ نے فرمایا میں نہیں جاتا ہوں. اور انہوں نے اٹھانا چاہا کہ ہم 2-3 مل کر آپ کو اٹھا کے لے جائیں گے، اٹھا ہی نہیں سکے.
مایوس ہو گئے۔ جہاں لہو لعب گناہوں کے مجلس سے انسان کو بچنے کی صلاحیت ہے، یہاں یہ اپنے توفیق کو، اپنی صلاحیت کو بروکار لائے اور اس گناہ اور منکر سے بچے۔ جہاں اس کا بس نہیں چلتا ہے، معافی ہے، اللہ معاف کرے گا، تکلیف مالا یطاق تو نہیں ہے۔ ہم اپنے گھروں سے لہو لعب کو ختم کر سکتے ہیں، یہ ہمارے بس کی بات ہے۔ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، بس کی بات ہے۔ اپنے دفتر سے بچا سکتے ہیں، بس کی بات ہے۔ جہاں ہمارا بس ہے، جو ہمارے زیر کفالت ہیں، ان کو ہم گناہوں سے روکنا چاہیں روک سکتے ہیں۔ رہی بات بڑی سطح پر کہ جو بڑے بڑے سحرگاہیں، بڑے بڑے ناچ گانے بنائے، وہ ہمارے بس کی بات نہیں، وہ حکومت کی بات ہے، بھگتے رہیں گے خود ہی۔ جو ہمارے بس میں ہے، ہم سے اس کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ تو فرمایا انما العلم بالتعلم، علم آتا ہے علم سیکھنے سے، بردباری آتی ہے بردباری سیکھنے سے۔ جو خیر چاہتا ہے اللہ اس کو خیر عطا کر دیتا ہے، اور جو بچنا چاہتا ہے اللہ اس کو بچا دیتا ہے۔ جو گندی باتوں سے، گندی مجلسوں سے، منکرات سے، فحشا چھوٹے بڑے منکرات سے بچنا چاہے اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتا ہے۔ تو یہاں موضوع ہے ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ تعالیٰ رفق کو پسند کرتا ہے، رفق کو، نرمی کو۔ جہاں نرمی کرنی ہے وہاں تو نرمی ہوتی ہے، یعنی مقابلے میں نرمی نہیں ہے، پھر نرمی کو اختیار کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ انعامات عطا کرتے ہیں۔ فرمایا حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ، جو شخص نرمی سے محروم ہے وہ سمجھ لے کہ وہ بھلائیوں سے محروم ہے، تمام طرح کی۔ یحرم الرفق کلہ، جو یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ، جو نرمی سے محروم ہے تو وہ ہر طرح کی بھلائی سے محروم ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا احب اللہ تعالی اہل بیت ادخل علیہم الرفق، رواہ احمد۔ اللہ تعالیٰ جس گھرانے پر محبت کا فیصلہ کر دیتے ہیں، رضا کا فیصلہ کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس گھرانے سے راضی ہیں، اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں، تو فرمایا ادخل علیہم الرفق، اللہ تعالیٰ اس گھرانے میں نرمی کو پیدا کر دیتے ہیں، اس میں نرم مزاجی۔ کوئی زیادتی بھی کر رہا ہے، جیسے پڑوسی ہوتے ہیں، بعض دفتر میں ہوتے ہیں، آئے دن آپ کو، جب تربیت کا فقدان ہوتا ہے تو زیادتیاں ہوتی ہیں، جب اسلامی تربیت کا فقدان ہوتا ہے تو زیادتیاں ہوتی ہیں، اور جب ادھر تربیت ہے تو پھر زیادتی نہیں ہونی چاہیے، ادھر سے زیادتی ہوتی رہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ جس گھرانے کو پسند کرتے ہیں اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ جیسے ایک اور حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے اس کو اپنے سامنے کھڑا ہونے سے بھی محروم کر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے سجدوں سے محروم کر دیتا ہے، اس سے سجدے، عبادت، ریاضت، توبہ اور استغفار اللہ اس سے سلب کر لیتا ہے جس سے ناراض ہوتا ہے۔ لوگ نماز کے لیے آ رہے ہوتے ہیں، وہ ادھر جا رہا ہوتا ہے، وہ سلب، اس کی توفیق سلب ہو گئی۔ اور کیوں؟ ما ظلمہم اللہ، یہ اصول یاد رکھنا ہے، ما ظلمہم اللہ ولکن کانوا انفسہم یظلمون۔ اللہ تعالیٰ تو کسی پر زیادتی نہیں کرتا، لوگ اپنے اوپر زیادتی کرتے ہیں۔ اس سے کوئی گناہ، کوئی بے ادبی، کوئی توہین اسلام کی، کوئی حقارت ایسی سرزد ہوئی ہے کہ اللہ نے اس کو نماز کی توفیق سے، سجدوں کی توفیق سے، توبہ سے، استغفار سے محروم کر دیا ہے، اس سے چھین لیے۔ یہ چیزیں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اس سے اللہ نے وہ چیزیں چھین لی ہیں۔ یہاں پر بھی اس حدیث میں یہ فرمایا کہ جس کو اللہ پسند کرتا ہے اس گھرانے میں رفق کو لاتا ہے، رفق کو، ادخل علیہم الرفق۔ اور مفہوم مخالف
کہ جس گھرانے کو اللہ پسند نہیں کرتا پھر رفق کو وہاں سے اٹھا لیتا ہے، رفق کو وہاں سے اٹھا لیتا ہے، نرمی اس میں نہیں ہوتی، ہر کوئی لڑ رہا ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے یہ بات، جب گھروں میں اس طرح کی چیزوں کا رواج زیادہ ہو جائے تو توجہ کی ضرورت ہے، دین سے دوری ہے، دین سے دوری ہو رہی ہے۔ توبہ استغفار، نماز کی پابندی، ذکر و اذکار، ان چیزوں میں کمی ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے گھروں میں درشتگی، ناراضگی، سختی، ذرا ذرا سی بات کے اوپر جو ہے لڑائی بن جاتی ہے، جو لڑائی کی چیز ہوتی ہی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خطاب کر رہے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، علیک بالرفق، علیک بالرفق فإنه لا يدخل في شيء إلا زانه ولا ينتزع من شيء إلا شانه۔ اے عائشہ رضی اللہ عنہ، سب کو چاہیے کہ نرمی اپنے اوپر لازم اختیار کریں، کہ جس چیز میں نرمی آ جاتی ہے اللہ اس کو عزت بخشتا ہے، اور جس میں سے نرمی نکل جاتی ہے، جس چیز میں نرمی نکل جاتی ہے تو اس کے اندر بے برکتی آ جاتی ہے، اس میں خیر ختم ہو جاتی ہے۔ ہر معاملے کو نرمی کے ساتھ، سلو کے ساتھ حل کرنے کا حکم بھی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام حکومت کے افسروں کو یہ حکم نامہ لکھ کر دیا ہوا تھا کہ ہر جھگڑے کا فیصلہ کوشش کرنا کہ سلو سے کیا جائے، پھر وہ عدالت اور مدعی اور مدعا علیہ اور گواہ اور فلان، یہ معاملہ بعد کی بات ہے۔ جن کا بھی تنازع جھگڑا ہو، کوشش کریں کہ سب سے پہلے معاملہ سلو کے ساتھ حل ہو جائے۔ جب جانبین راضی ہو جائیں 10 روپے پر، 10,000 پر، 50,000 پر، اور سلو ہو گئی تو سب کے نزدیک یہ نظام صحیح ہو گیا۔ اگر اس کو زیادہ بھی پیسے مل گئے تو دینے والا راضی ہے، اس کو اگر کم بھی پیسے مل گئے اپنے حق سے تو وہ لینے والا راضی ہے۔ لہذا سلو میں برکت ہے اور خیر ہے۔ سلو کے ساتھ، تو سلو کب ہوتی ہے؟ جب ایک سائڈ سے نرمی ہو۔ سلو تب ہوتی ہے جب ایک سائڈ سے نرمی ہو، اور نرمی کب آتی ہے؟ جب انسان جتنا نیک ہوتا ہے۔ رقت تب آتی ہے، نرمی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نا، میرا دل کبھی سخت ہو جاتا ہے تو میں پھر جنت البقیع کے قبرستان میں چلا جاتا ہوں، اپنے ساتھیوں کو سوچتا ہوں یہ ہمارے ساتھی تھے جو آج یہاں آرام کر رہے ہیں، ہم بھی ادھر آنے والے ہیں، ہم بھی ادھر آنے والے ہیں۔ تو جب اندازہ ہو جائے گا فکر آخرت کا کہ یہ معاملہ یوں ہو رہا ہے اور ان قریب میں بھی جانے والا ہوں، فکر آخرت نصیب ہوگی، اللہ کے سامنے جب کھڑے ہونے کا ڈر لگے گا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، جنتان، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، کہ وہ اسے جب ڈر ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے کہ کسی پر زیادتی کی تو حساب ہوگا، اور وہاں تو حساب ایسا ہوگا کہ غیر مکلف مخلوق کو بھی زندہ کر کے حاضر کر دیا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے سینگوں والی بکری، جو دنیا میں اس نے بے سینگ بکری کو مارا تھا وہ غیر مکلف ہے، لیکن عدل کو دکھانے کے لیے وہ دنیا کی بکریوں کی زیادتی بھی ان کو زندہ کر کے حاضر کر دیا جائے گا، اور بغیر سینگ والی کو سینگ عطا کر دیے جائیں گے، اور سینگ والی کو سینگوں کے بغیر بنا دیا جائے گا کہ آپ بدلہ لے لو، حالانکہ وہ غیر مکلف ہے۔ سمجھانا اس جن و انس کو، اس ثقلین، ان 2 مخلوقوں کو سمجھانا ہے کہ اگر زیادتی کی اور معافی تلافی کے بغیر دنیا سے چلے گئے تو پھر یہ حال ہوگا، ذرہ برہ کا حساب ہوگا۔ تو رفق کب آتا ہے؟ جب فکر آخرت ہو۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز
من اتبع نفسہ ہواہا وتمنا علی اللہ. امام مسلم نے روایت کیا، فرمایا عقل مند شخص وہ ہے الکیس من دان نفسہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا میری حیثیت کیا ہے. کیا حیثیت ہے؟ مالداری کو آپ حیثیت سمجھتے ہیں تو بادشاہ بھی رل جاتے ہیں. صحت کو عافیت سمجھتے ہیں، یعنی باعث غرور سمجھتے ہیں تو سر کا درد ہی کافی ہو جاتا ہے اس کے لیے. کس چیز کو عقل مندی سمجھتے ہیں؟ ظاہری دنیاوی عہدہ کوئی قابل غرور باعث غرور چیز نہیں ہے. دنیا خود عارضی ہے، تو جو اس کے اندر ہے وہ کیسے دائمی ہے؟ بھائی دنیا ایک ظرف ہے جو خود عارضی ہے، ایک برتن ہے جو ٹوٹ جانے والا ہے، عارضی ہے، تو ما فی ظرف کیسے ہمیشہ رہے گا؟ برتن جو اس کے اندر ہے وہ کیسے ہمیشہ رہے گا؟ تو فرمایا الکیس من دان نفسا وعمل لما بعد الموت. عقل مند شخص وہ ہے جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا. دنیا تو دوسروں کو پہچاننے کی فکر میں لگی ہوئی ہے نا، اپنے کو پتہ نہیں ہے فلانا ایسا ہے، فلانا ایسا ہے، فلانا کا یوں ہو گیا ہے، بڑے خراب ہیں لوگ. عقل مند وہ ہے پڑی جب اپنے عیوب پہ نظر تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا. جب اپنے آپ کو دیکھے گا، سمجھے گا، پہچانے گا. نیکی کے لحاظ سے بھی اپنے آپ کو پہچانے کہ میں کتنا نیک ہوں، سخی ہونے کے لحاظ سے بھی پہچانے میں کتنا سخی ہوں، اور صحت مند یا فلاں فلاں ان چیزوں کے لحاظ سے بھی پہچان لے کہ یہ صحت اور یہ عمر یا یہ چیزیں کب تک کیسے کام آ سکتی ہیں. کسی کے کام آئی ہیں؟ اگر یہ چیزیں آتی ہوتی تو شداد بھی اپنی جنت میں داخل ہو چکا ہوتا اور عیش و عشرت کرتا. الکیس من دان نفسا، عقل مند شخص وہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اپنی حیثیت سمجھ گیا. اور اسی کو قرآن نے کہا الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ. الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ. انسان اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، اور اس سے خوب پھر اس کا رب جانتا ہے اس کو. اس انسان کو اس کا رب اس سے زیادہ بہتر جانتا ہے. وہ علیم بذات الصدور ہے. اور یہ ظاہری لوگوں کے سامنے بے شک نیک بن کے سامنے آئے، پرہیزگار بن کے سامنے آئے، سخی بن کے سامنے آئے، متقی بن کے سامنے آئے، بہت اونچا پرہیزگار بن کے سامنے آئے، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ہو سکتا ہے کہ اگر نیکی کی بھی ہے تو وہ ضائع ہونے کا خطرہ ہے، کہ ریاکاری کی شکل بن جائے گی. لیکن جو عیوب ہیں وہ تو یہ جانتا ہے نا، خود جانتا ہے نا. الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ. اگرچہ وہ ظاہری طور پر کچھ اور پیش کرتا ہے کچھ اور ہے کچھ اور، لیکن لوگوں کے سامنے ظاہراً کچھ اور بن کر آتا ہے تو وہ الگ بات ہے. وہ تو غیب نہیں جانتے نا، یہ تو اپنے آپ کو جانتا ہے. تو الکیس من دان نفسہ، اپنے آپ کو جانتا ہے. حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ پاک ایک شخص کو لائیں گے اور فرمائیں گے کہ ہم تمہاری مغفرت کر دیں گے، جنت دے دیں گے، لیکن یہ کرنا چاہتے ہیں کہ تمہاری پوری زندگی کی جو حرکتیں ہیں وہ دنیا کو دکھا دیتے ہیں. پوری زندگی میں جو تم نے کام کیا، نیکی کی یا گناہ کیے، وہ ہم لوگوں کو دکھا دیتے ہیں، لیکن یہ وعدہ ہے کہ تمہیں جنت دے دیں گے. تو یہ شخص سجدے میں گر جائے گا اور کہے گا میرے رب تو ستار الوجوب ہے، دنیا میں میرے گناہوں پہ پردے ڈالے تو آج تو راز فاش نہ کر، آج راز فاش نہ کر. یعنی یہ نہیں پسند کرے گا، یہ انسان نہیں پسند کرے گا کہ میری چیزیں. تو اللہ تعالیٰ بعض دفعہ بعض گناہگاروں کے گناہوں کو چھپاتا ہے. اس کی صفت ہے ستار الوجوب. اور چھپانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ گناہگار یہ سمجھے کہ اللہ مجھ سے اس گناہ پہ راضی ہے تبھی تو وہ مجھ سے گناہ کروا رہا ہے. یہ شیطانی تعلیم اس کے دماغ میں آ گئی ہے. کیا 400 سال حکومت فرعون کی اللہ اس کی حکومت پر راضی تھا کہ وہ اس لیے اس کو لمبی حکومت دی؟ کئی سو سال تک نمرود کو حکومت دی، کیا اس کی حکومت پہ وہ راضی تھا؟
وہ اس کے الگ فیصلے ہیں، وہ امتحان ہوتا ہے۔ الکیس من دان نفسا، ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے آپ میں مراقبہ کرے، غور و فکر کرے، میں کہیں لوٹ گھسوٹ تو نہیں کر رہا، کہیں غیبت تو نہیں کر رہا، کہیں رشوت تو نہیں کر رہا، کہیں اپنے کام میں ڈنڈی تو نہیں مار رہا، کہیں نمازوں میں سستی تو نہیں ہے، کہیں کسی پر زیادتی تو نہیں ہو رہی، ظلم تو نہیں کر رہا ہوں، بے انصافی اگر میرے ذمہ کا عدل ہے تو میں بے انصافی تو نہیں کر رہا، تو سمجھ آ جائے گی بات۔ یہ نفس، اس کو یہ نفس لوامہ اس کو جھنجھوڑ کے یہ کہے گا کہ آپ کی یہ زیادتیاں ہیں، اس سے باز آ جاؤ۔ الکیس من دان نفسا وعمل لما بعد الموت، اپنے آپ کو پہچان لیا، اپنے آپ کو پہچان لیا اور آخرت کی فکر میں لگ گیا۔ اور والعاجز، بے وقوف کون ہے؟ من اتبع نفسہ ہواہا، جو تابعداری کرتا ہے اپنے نفس کی خواہشات کی، جو دل میں آتا کر لیتا ہے، جو دل میں آتا ہے کر لیتا ہے، اور کوئی سمجھائے بھی بھائی یہ غلطیاں کر رہے ہو بابو، تو کہتا ہے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، وتمنا علی اللہ، اور اللہ کے اوپر پھر آرزویں اچھی رکھتا ہے۔ اللہ سے آرزو اچھی رکھنی ہے، رحمت سے مایوس نہیں ہونا، نا امیدی نہیں صحیح، لیکن یہ تو پھر غلط بات ہے کہ کرے گناہ، اللہ رسول کو چھوڑے اور اپنا معبود خواہش کو بنائے، وتمنا علی اللہ، اور اللہ پر اچھی امید رکھتا رہے کہ اللہ کچھ نہیں کرے گا، اللہ بادشاہ ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، یہ غلط بات ہے۔ تو بات یہ ہے، فرمایا وَإِن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، نرمی کرو، درگزر کرو، معاف کر دو۔ اور فرمایا جو شخص کسی زیادتی کرنے والے کو معاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ یہ دنیا میں سودا کتنا اچھا ہو گیا۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، آپ نے فرمایا یا عقبہ الا اخبرک بافضل الخلائق من الدنیا والآخرہ، یا عقبہ الا اخبرک بافضل الخلائق من الدنیا والآخرہ، اے عقبہ کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ دنیا و ما فیہا میں سب سے زیادہ افضل لوگ کون ہیں؟ عرض کیا اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ فرمایا تصلو من قطعک بتوتی من حرمک وتعفو عمن ظلمک، اے عقبہ افضل الخلائق دنیا اور آخرت میں افضل الخلائق وہ لوگ ہیں جنہیں لوگ کچھ نہ دیں وہ لوگوں کو دیا کریں، جنہیں لوگ ستائیں وہ ان کے ساتھ صلہ رحمیاں کریں، جو ان پر ظلم کریں یہ ان کو معاف کر دیں، یہ افضل الخلائق ہیں۔ میدان حشر میں اللہ رب العزت کی طرف سے ایک منادی ندا لگائے گا، آواز آئے گی افضل الخلائق لوگ علیحدہ ہو جائیں، افضل الخلائق لوگ الگ ہو جائیں، علیحدہ ہو جائیں۔ بتایا جائے گا وہ افضل الخلائق ہیں جنہوں نے ظالموں کو معاف کیا، قطع تعلقی کرنے والوں کے ساتھ صلہ رحمی کی، نرمی اور عفو درگزر سے کام لیا، انہیں علیحدہ کر دیا جائے۔ میدان حشر میں جب ان افضل الخلائق کو علیحدہ کیا جائے گا، حدیث میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بہت تھوڑے سے ہوں گے، افضل الخلائق بہت تھوڑے سے ہوں گے۔ ظاہر ہے یہ بہت بڑے دل گردے کی بات ہے۔ قرآن کہتا ہے نا وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، یہ معاف کرنا، درگزر کرنا، زیادتی کرنے والے کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا، جو سنت پیغمبرانہ ہے، احسان کا معاملہ کرنا۔ جی جب وہ بیمار ہو جائیں تو بیمار پرسی کرنے جانا، یہ بہت دل پہ پتھر رکھ کر کام کرنے والے ہیں، لیکن پھر انعام بھی۔ جس نیکی پر مجاہدہ زیادہ ہے، مشقت زیادہ ہے، اس نیکی کا ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے۔
ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ ہم سفر میں تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر تھے اور ہم ساتھ ساتھ چل رہے تھے کہ آپ جو کچھ فرما رہے ہیں وہ ہم سن رہے ہیں، اس لیے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ تو ایک دیہاتی شخص مسلمان ہی تھا، اس نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، صحابہ کرام جا رہے ہیں، دوڑتا ہوا آیا، سلام عرض کیا۔ سلام عرض کرنے کے بعد ادب سے اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسی کو پکڑ لیا، اونٹنی کی رسی کو پکڑ لیا اور آگے چل پڑا۔ کہنے لگا اللہ کے رسول، میں آپ کا ادنا سا خادم ہوں، مسلمان ہوں، صحابی ہوں، میں نے موقع کو غنیمت سمجھا اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں کون سے عمل ایسے کروں کہ اللہ کا رسول مجھ سے راضی ہو جائے۔ آپ نے فرمایا ایمان لانے کے بعد نماز کی پابندی، روزے کی پابندی، زکوٰۃ، حج اگر فرض ہے تو وہ ادا کرنا، اور اپنے زیادتی کرنے والوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، معاف کر دینا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ پھر اللہ معاف کرنے والے کو اللہ بھی پسند کرتا ہے اور اس کو معاف کر دیتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اوتی حظہ من الرفق فقد اوتی حظہ من خیر الدنیا والآخرہ، جس شخص کو نرمی کا کچھ حصہ عطا کر دیا گیا اس شخص کو دنیا آخرت کی خیر عطا کر دی گئی۔ ومن حرم حظہ من الدنیا حرم حظہ من خیر الدنیا والآخرہ، اور جس شخص کو نرمی سے محروم کر دیا گیا، نرمی سے محروم کر دیا گیا تو بس دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے اس کو محروم کر دیا گیا ہے۔ اور یہ چیز دوستو نیک کی صحبت سے نصیب ہوتی ہے۔ نیک کی خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں خطاب ہے، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، اے نبی عفو درگزر کو آپ لازم پکڑیں، اچھی باتیں پھیلاتے جائیں، اور یہ جو ادھر ادھر کے لوگ باتیں کرتے ہیں چھوڑو ان کو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ میں آتا ہے کہ یہودیوں کے پاس سے گزر ہوا، یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو برا بھلا کہتے ہیں، اب بھی اس طرح کہتے رہتے ہیں، لیکن مسلمان خوش فہمی میں نہ رہیں، عیسائی اور یہودی مسلمانوں کی دشمنی میں ایک ہیں، مسلمانوں کے خلاف دشمنی کرنے میں وہ ایک ہیں، آپس میں ہوتا ہے جو کچھ بھی، الکفر ملت واحدہ، کسی کافر سے حد سے زیادہ حسن ظن بھی نہیں رکھنا چاہیے۔ ہم بہت سارے ارد گرد کے ملکوں کے نعرے لگاتے ہیں، کسی کافر ملک سے بہت زیادہ حسن ظن بھی ٹھیک نہیں ہے، ظاہری حالات کے لحاظ سے، کاروبار معاملات کے لحاظ سے حسن ظن ٹھیک ہے، بہت زیادہ نہیں ٹھیک۔ الکفر ملت واحدہ، اور میری بات انشاءاللہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو میں بات کر رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے پاس سے گزرے تو انہوں نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رک کے فرمایا ہم اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، اپنا قرب نصیب فرمائے، اپنی مرضیات کے مطابق چلنے کی توفیق دے، اسلام کی دولت دے، ایمان کی دولت دے، معرفت کی دولت دے۔ یہ باتیں کی اور چل پڑے، وہ ایسی پھس پھس کرتے رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے، جو ان کے حواری تھے، صحابی، انہوں نے کہا حضرت انہوں نے آپ کو اتنا فضول اور برا بھلا کہا ہے اور آپ نے اس کے جواب میں بس ہدایت کی دعا دی ہے، بہت اونچا جملہ ہے اور ہماری ہی ہدایت کے لیے اور تربیت اور سمجھنے کے لیے ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے سینوں میں جو تھا وہ انہوں نے وہ نکالا، جو ہمارے سینے میں تھا، جو اللہ نے ہمیں دیا، ہم نے وہ نکالا ہے۔ اور شیخ سعدی کی بات مجھے یاد آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کبھی دو
عقل مندوں یا ایک عقل مند اور ایک بیوقوف کے درمیان لڑائی نہیں ہوتی. دو عقل مند ہیں نہیں لڑائی کریں گے. ایک عقل مند اور ایک بیوقوف ہے لڑائی نہیں ہوگی. وہ بیوقوفی کرتا ہے تو عقل مند تو بیوقوفی نہیں کرے گا نا. ہمیشہ دو بیوقوفوں کے درمیان لڑائی ہوتی ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص لڑائی کوئی کر رہا ہے اور وہ خاموش رہتا ہے تو فرشتہ اللہ کی طرف سے مقرر ہوتا ہے جو جواب دیتا رہتا ہے. اور جب یہ بندہ بولنا شروع کرتا ہے تو پھر فرشتے اللہ تعالیٰ فرشتے کو ہٹا لیتے ہیں. وہ رحمت اور برکت وہ مہربانی خاموش پر جو ہو رہی تھی. من سکت نجا, خاموش رہنے والا کامیاب ہوتا ہے. ایک بڑا شاعر گزرا ہے. ظاہر ہے جو بندہ جتنا دنیاوی لحاظ سے مشہور ہو یا دینی لحاظ سے مشہور ہو تو جیسے اس کے چاہنے والے زیادہ ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ حسد کرنے والے بھی زیادہ ہوتے ہیں. یہ تو دنیا کا نظام ہے. لوگوں نے اس کو بتایا کہ فلانے لوگ تمہاری مذمت کرتے ہیں کہ یوں کہتے ہیں یوں کہتے ہیں. جاہل لوگ, زمانے جاہلیت کی بات کر رہا ہوں, انہیں بھی سمجھ تھی کہ مخالف کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے. اتنی تربیت ان میں بھی تھی. کہتا ہے وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي فَمَزَيْتُ سَمَّتْ قُلْتُ لَا يَعْنِي. میں جب کبھی کسی ایسے شخص کے پاس سے گزرتا ہوں جو مجھے ملامت کر رہا ہوتا ہے, مجھے برا بھلا کہہ رہا ہوتا ہے, میں وہاں سے چپ کر کے گزر جاتا ہوں اور اپنے دل کو یہ کہتا ہوں یہ کسی اور کو کہہ رہا ہوگا. کیا ضرورت ہے لڑائی کی, ایک جاہل کے ساتھ مباحثہ کی, اپنا وقت ضائع کرنا ہے. اسے جو ملا وہ بولتا رہے. ہمیں جو اللہ نے تحمل اور بردباری سے نوازا ہے ہم اس پہ عمل کریں. کہتا ہے اذا آتت کا مذمتی من ناقص فہی الشہادت لی بانی کامل. ایسا دنیا میں کوئی بھی نہیں آیا جسے سب نے مانا ہو. بہت نے تو اپنے خالق کو بھی نہیں مانا, چراغ جلا کے سلوٹ کر رہے ہیں. بہت سے نے تو اپنے رازق کو بھی نہیں مانا, سورج کو سلامیاں کر رہے ہیں. بہت ساروں نے تو اپنے خالق حقیقی اپنے داتا کو نہیں مانا, پتھروں کے سامنے سجدے کر رہے ہیں. دنیا میں سارے کے سارے آپ کو ماننے والے بن جائیں, یہ نہیں ہو سکتا. اذا آتت کا مذمتی من ناقص, اگر کوئی جاہل قسم کے لوگ, تجھے نہ سمجھنے والے لوگ, تجھے نہ سمجھنے والے لوگ تیرے بارے میں کچھ کہنے لگ جائیں تو ان کے خلاف جا کے جنگ نہ کرنا, ان کے خلاف جا کے باس و مباحثہ جدال نہ کرنا. بس یہ سمجھ لینا کہ تیرے اونچے ہونے کی دلیل یہی ہے جو تجھے نہیں سمجھ پائے یا سمجھ پائے اور حسد کی صورت میں تجھے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں وہ انہیں کو نصیب ہوں. اذا آتت کا مذمتی من ناقص فہی الشہادت لی بانی کامل. جب لوگ اس طرح کہنے لگ جائیں تو معاف کر دے, ان کے کہنے کے بدلے میں اللہ تجھے اجر عظیم عطا کرے گا. اور اگر واپسی میں کچھ کہا تو معاملہ برابر ہو جائے گا یا زیادتی ہو جائے گی. اس نے کچھ کہا اور ادھر سے چلو کچھ ہوا تو کوئی بات نہیں, لیکن اگر زیادتی ہو گئی, اضافہ ہو گیا, بڑھ گئی بات تو پھر نقصان ہے کہ وہ مظلوم ہو جائے گا اور یہ ظالم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان المظلومین هم المفلحین, ان المظلمین هم المفلحون. جو مظلوم ہیں حقیقت میں کامیاب وہی ہیں. ظالم نے کیا لیا دیا, کیا کمایا؟ چند دن ہیں یہ گھڑیاں اگر سمجھ میں آ جائیں تو چند دن ہیں. اور میں نے بتایا کہ کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنے سے نا رفق نصیب ہوتا ہے, دنیا کی حقیقت سمجھ میں آتی ہے, اپنا مراقبہ کرنا نصیب ہوتا ہے کہ میری ماضی کیا ہے, میری نیکیاں کیا ہیں, میرے گناہ کیا ہیں, اور کب تک میں اس طرح کروں گا.
تو پھر رفق نصیب ہوگا، نرمی آئے گی، پھر تو بادشاہ کو بھی ایسی نرمی آ جائے گی کہ اس کو بھی رونا آ جائے گا۔ ویسے بادشاہ ظاہری طور پر اپنے کر و فر دیکھ کے نا نرمی کی طرف کم جاتے ہیں، لیکن جب کچھ قرب اللہ والوں کا نصیب ہو تو پھر بادشاہوں کو بھی نرمی مل جاتی ہے۔ عبداللہ بن فرج رحمہ اللہ تعالی، بادشاہوں کی نرمی کی بات کرتا ہوں، ایک تبع تابعین میں سے ہیں، بہت اللہ والے بزرگ شخص، صاحب علم ہے۔ کہتے ہیں مجھے گھر میں کام کرانے کی ضرورت پیش آئی، میں بصرہ کے چوک پر چلا گیا اور وہاں سے مزدور جو مجھے اچھا نظر آیا اس کو حاصل کیا۔ بھائی گھر میں کچھ کام ہے آپ کرو گے؟ اس کے پاس کدال بھی، گینتی بھی، بدان جو کچھ ہوتا ہے وہ تھا۔ مجھے ان سب مزدوروں میں ظاہری طور پر قد کے لحاظ سے، صحت کے لحاظ سے، حسن کے لحاظ سے، شرافت کے لحاظ سے، ہر چیز سے مجھے بہت اونچا نظر آیا۔ مجھے یہ بھی احساس ہوا کہ یہ مزدوری کے لیے بیٹھا ہے تو بہت اونچا نظر آتا ہے۔ بہرحال اس نوجوان سے بات کی عبداللہ نے، کیا آپ ہمارے گھر کام کرنے آؤ گے؟ انہوں نے کہا جی آئیں گے۔ کیا اجرت لوگے دن کی؟ کہا 1 درہم 1 دانق، درہم کا چھٹا حصہ، کچھ پیسے۔ ٹھیک ہے۔ اس نوجوان نے گھر میں کام کیا اور خوب کام کیا۔ عبداللہ کہتے ہیں 3 مزدوروں کے لگ بھگ اس نے کام کیا، کوئی بات نہیں کی، اپنے ذکر اذکار میں اپنے کام میں تھا اور ختم ہو گیا۔ میں دوسرے دن پھر اسی جگہ میں اس کو لینے کے لیے گیا تو نہیں ملا، تیسرے دن گیا نہیں ملا، چوتھے دن پھر میں نے وہاں اور مزدوروں سے پوچھا وہ نوجوان کہاں ہے؟ تو انہوں نے بتایا وہ ہفتے میں صرف 1 دن مزدوری کرتا ہے، ہفتے میں 1 دن مزدوری کرتا ہے، پھر اسی دن آئے گا۔ اور وہ طالب علم تھا، علم حاصل کرتا تھا، جس دن اس کو چھٹی ہوتی تھی اپنا خرچہ زہر صابن وابن یہ علم دین حاصل کر رہا تھا۔ اور ایک گاؤں دیہات کی ایک جھونپڑے میں رہتا تھا۔ وہ اسی دن وہ عبداللہ دوبارہ پہنچے تو وہ مل گیا بندہ، لے وہی دیہڑ طے ہو گئی، لے آئے۔ اس بچے نے اسی طرح کام کیا، اس نوجوان نے، یہ خوش ہو گئے اور اس کو 2 درہم اور دانق بھی زیادہ دیے۔ وہ ناراض ہو گیا، اس نے کہا نہیں میری ضرورت اتنی ہے۔ انہوں نے کہا میں خوشی سے ہدیہ دیتا ہوں، آپ نے کام اچھا کیا، یوں کیا آپ اس کا کہا اس کا ہدیے کے بدلے میں ہدیہ دو، دعا دو مجھے۔ انہوں نے اصرار کیا، اس نے 2 درہم چھوڑ دیے، کہا میں نہیں لیتا ہوں، اب آپ ہدیہ کرتے ہو تو میں بھی ہدیہ کرتا ہوں، میں نے مفت کام کیا بس نہیں لیتا ہوں، چلا گیا۔ جب گھر میں یہ بیٹھے، گھر والوں نے بھی کہا آپ نے عجیب کام کیا ہے ایسے بندے کے ساتھ۔ بہرحال یہ بیچارے ڈھونڈتے رہے، وہ نہیں ملا۔ کچھ دنوں کے بعد یہ پھر گئے، بھائی وہی مزدور، تو لوگوں نے کہا کہ وہ آج کل نہیں آ رہا، بیمار ہے۔ گھر کدھر ہے؟ گھر وہاں ہے، ایک گاؤں میں کوئی مسجد ہے، اس کے ساتھ کوئی عجیب سا جھگی سی ایسے چھپر سا بنا ہوا ہے، اس کے اندر وہ شخص ہے اور بیمار ہے۔ یہ پہنچ گئے، اجازت چاہی، اجازت اس نے دے دی اور اس نے کہا دیکھو بھائی ہم مسلمان ہیں، بیمار پرسی کرنے کا بہت ثواب ہے، میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، آپ کو گھر لے جانا چاہتا ہوں، تو آپ جو ہے وہ مجھے موقع دیں، میں آپ کی بیماری کا علاج کراؤں، خدمت کروں۔ اس نوجوان نے کہا کہ محترم آپ نے حدیث رسول کی بات کی، میں اس کا جواب انکار کی صورت میں نہیں دے سکتا، حدیث کا جواب اقرار اور ماننے کی صورت میں ہی ہوتا ہے، لیکن میری 3 شرطیں ہیں۔ آپ کے گھر جاؤں گا، جب میں کھانا مانگوں گا جب دینا ہے آپ نے، ویسے نہیں، جو چیز مانگوں گا وہ دینی ہے۔ نمبر 2، بالفرض اجل تو آنی کی چیز ہے نا جی، موت تو آ سکتی ہے، یہ میری چادر ہے، اس کے ساتھ مجھے کفن دینا اگر میں مر جاؤں۔ اور عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو قبرستان ہے، ان کے قبرستان میں مجھے دفن کرنا، جنازہ پڑھانا اور یوں۔ تیسری شرط ابھی نہیں بتاتا،
وہ ذرا اور سخت ہے، وہ آخر میں بتاؤں گا۔ لے آئے اس کو، اسی کے مطابق رکھا اس کو اپنے گھر، اور پھر یہ بچہ زیادہ بیمار ہو رہا ہے۔ اس نے کہا عبداللہ کو کہ عبداللہ لگتا یہ ہے کہ میرا پیغام آ گیا ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ ہارون الرشید خلیفۃ المؤمنین ہے، جس کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ جی کہا اب یہ تیسری شرط ہے، یہ میری انگوٹھی ہے، یہ لے لینا، اور جب موقع ملے تو ہارون الرشید کو دینا یہ انگوٹھی، اور یہ کہنا کہ دنیا میں بہت زیادہ مست نہ ہو جاؤ ورنہ آخرت میں رسوائی ہوگی۔ یہ اس نوجوان نے کہا اور کلمہ پڑھتا ہوا رخصت ہو گیا۔ انہوں نے کفن دفن چادر کے ساتھ وغیرہ کیا، اور تیسری شرط پوری کرنے کے لیے یہ جو لڑکا ہے یہ ہفتہ پورا سبق پڑھتا ہے، علم دین، ایک محدث کے پاس جاتا ہے، اور اپنا خرچہ وہ ہفتے میں ایک دن تھوڑا سا کام کرنے کی وجہ سے نکالتا ہے۔ خودداری دیکھیں کہ زیادہ خرچہ بھی نہیں لیتا، اور یہ کہتے ہیں زی وجی اور اس طرح بھی ہے۔ کہتے ہیں میں انگوٹھی لے کے کوشش کرتا رہا، ہارون الرشید بادشاہوں سے ملنا کوئی آسان کام ہے۔ بہرحال مجھے موقع مل گیا، پھر میں نے انگوٹھی اندر بھیجی، بادشاہ نے جو لوگ بیٹھے تھے ان کو رخصت کیا، کہا اس انگوٹھی والے کو اندر بلاؤ۔ میں جب گیا تو بادشاہ شش در ہے، حیرت زدہ ہے، کہتا ہے یہ انگوٹھی کس نے دی ہے اور کیا کہا ہے؟ میں نے قصہ بتایا کہ یوں ایک نوجوان تھا، اور یوں میرے گھر میں آیا، اور یوں دفن ہوا، اور یوں ہو گیا فلاں فلاں۔ جب میں نے قصہ پورا بیان کیا تو بادشاہ اٹھا مجھے ملنے کے لیے کہ وہ غم کو برداشت نہیں کر سکا اور زمین پہ گر گیا، بے ہوش ہو گیا رو رو کر۔ جب ہوش آیا لوگوں نے پانی چھڑکا وغیرہ وغیرہ، تو مجھے کہتا ہے عبداللہ قصہ پھر بیان کرو۔ پھر میں نے قصہ بیان کیا، اور پھر کہا کہ بادشاہ سلامت وہ انگوٹھی کے ساتھ ایک وصیت بھی کر کے گیا ہے، کہ کہا یہ انگوٹھی بادشاہ سلامت کو دینا، اور یہ کہنا کہ دنیا میں زیادہ مست ہو کے نہ رہو، کہیں آخرت میں رسوائی نہ کرنی پڑے، عدل و انصاف کو اپنے پاس رکھو وغیرہ وغیرہ۔ تو ہارون نے کہا کہ عبداللہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ وہ اس شخص کا بیٹا ہے کہ جس کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ جی کہا عبداللہ میرا بیٹا عجیب ہے کہ زندگی اب رہا تب بھی نصیحتیں کرتا رہا، اور جب مرا تو اتنی اونچی نصیحت کر کے گیا کہ میرا جگر پھٹ چکا ہے، گل چکا ہے۔ یہ میری ایک بیگم ہے جو میں نے والدین سے چھپ کے شادی کی تھی، اس کا بیٹا ہے، اور ان کو بصرہ میں رکھا تھا۔ میں تو ڈھونڈتا رہا لیکن نہیں مل سکا، اور پھر رات کو جو میں اصل بات بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے رات کو لے جانا اپنے میرے بیٹے کی قبر پر، عبداللہ مجھے لے جانا۔ اور جب لے گئے ہم رات کو، ساری رات ہارون الرشید بیٹے کی قبر پہ روتا رہا اور یہ بات کہتا رہا کہ مر کر بھی بہت اونچی نصیحت کر گئے ہو۔ تو بعض دفعہ رفق یوں بھی آ جاتی ہے، جب انسان کو کوئی چوٹ لگتی ہے، اس چوٹ لگنے سے پہلے ہی رفق آ جائے، اللہ کی رضا نصیب ہو جائے، تو زیادہ قیمتی چیز ہے۔ اللہ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق۔